بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر کا پہلا جمعہ اور پہلا ہفتہ ہے، اور یہ کوئی معمولی جمعہ ہفتہ نہیں بلکہ یہ دولت کا بادشاہ جمعہ اور ہفتہ ہے۔ آج کا دن اپنے اندر اتنی برکتیں لے کر آیا ہے کہ اگر آج کسی نے اخلاص دل کے ساتھ صرف 3 ایسے اعمال یعنی 3 صدقے کر لیے تو سمجھو دولت اس کے گھر کی خادمہ بن جائے گی، رزق کی بارش اس کے صحن سے ٹکرانے لگے گی، اور نسلوں تک کبھی محتاجی کا سایہ بھی اس کے قریب نہ آئے گا۔ محترم عزیزوں، ہم میں سے اکثر لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں۔ کوئی بیماریوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا کاروبار بند ہے تو کسی کا چہرہ غم سے جھکا ہوا ہے۔ ہر کوئی سکون اور رزق کے دروازے تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ دروازے کھلتے تب ہیں جب ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اپناتے ہیں۔ صدقہ اسی نظام کا ایک زبردست راز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں تو دراصل اللہ کے خزانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صرف 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو نہایت آسان ہیں، سچے ہیں، اور ہر شخص ان کو آج کے دن کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صدقے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور قرآن و سنت ہمیں صدقے کے بارے میں کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے۔ یعنی قرآن نے نیکی کی تعریف ہی صدقہ و خیرات سے جڑی ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر ہر دن صدقہ واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ محترم عزیزوں، آج کے دن ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، سانس دی ہے، صحت دی ہے، تو کیوں نہ اس کا شکر ان اعمال سے ادا کریں جن سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ صدقے کا فائدہ صرف مالی برکت تک محدود نہیں بلکہ یہ روح کی صفائی اور دل کی اطمینان کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور سب سے بہتر رزق دینے والا میں ہوں۔ جو کچھ ہم راہ خدا میں دیتے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ کر لوٹ آئے گا۔ آج کا دن خاص ہے، آج کا دن موقع ہے، آج کا دن اللہ کی راہ میں دے کر لینے کا دن ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے میں 10 دوں گا، تم تھوڑا خرچ کرو گے میں بہت لٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برکت پیدا کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ محترم عزیزوں، ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 صدقے بھی بتائیں گے جنہیں اگر آپ نے آج کے دن کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن ان صدقوں کو سننے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شہرت یا واہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف رب کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال کبھی صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور دل میں نرمی لاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آتا ہے، لیکن جب ہم روک لیں، یہ دیکھیں، تو برکت چھین لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ یا صدقہ روک لیتی ہے ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو بارش بھی نہ ہو۔ یہ سب فرامین ہمیں ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ اگر رزق چاہیے، دولت چاہیے، خوشی چاہیے، برکت چاہیے تو صدقہ کرو، اور خاص کر آج کے دن سفر کے پہلے جمعہ
اور ہفتے کو، کیونکہ یہ جمعہ دولت کا بادشاہ دن ہے، اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، آج کی بنیاد مضبوط کرنے کا دن ہے، آج اپنی نسلوں کی تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 آسان، سچے اور مجرب صدقے بتائیں گے، یہ کر کے آپ اپنی دنیا آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ آج سفر کا پہلا جمعہ ہے اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ اللہ کے ایک خاص دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیکیوں کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور ہفتے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے، اور آج کا دن صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ سفر کا پہلا جمعہ ہے جو روحانی طور پر ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ دوستوں، ہم لوگ سال کے 12 مہینے گزارتے ہیں، کچھ مہینے عبادت کے لیے خاص سمجھے جاتے ہیں، کچھ مہینے آزمائش کے لیے، اور کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں اور صدقے کے ذریعے انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ ان ہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اس مہینے سے ڈرتے ہیں، بعض غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سے رجوع کرنے کا خاص موقع ہوتا ہے۔ آج کا دن یعنی سفر کا پہلا جمعہ اور ہفتہ ایک ایسا موقع ہے جو پورے سال میں بار بار نہیں آتا۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی رب کے ہاں اتنا بڑا ہو جاتا ہے، انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو سوچیں، اگر آج کے دن ہم کوئی ایسا عمل کر لیں جو اللہ کو پسند ہے تو کیا بعید کہ اللہ ہماری تقدیر ہی بدل دے۔ آج کا دن اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، آج ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر واپس آنے کا دن ہے۔ آج ہم اپنے وہ تمام دروازے کھول سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں سے بند ہو چکے ہیں۔ صدقہ دروازوں میں سب سے آسان اور سب سے مؤثر راستہ ہے۔ محترم عزیزوں، مقصد بڑے بڑے کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے راضی ہو جاتا ہے اور انہی کی بدولت وہ برکت نازل فرماتا ہے اور ہمارے مال کو بڑھاتی ہے، ہماری صحت کو سنوارتی اور ہماری نسلوں کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم جس ویڈیو میں موجود ہیں اس کا مقصد صرف آپ کو کوئی جذباتی بات سنا کر وقتی اثر دینا نہیں، بلکہ آپ کو وہ حقیقت دکھانا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ تمہارے لیے محفوظ ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی صدقہ صرف مال ہی نہیں بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ صدقہ انسان کو ایسی مشکلات سے بچا لیتا ہے جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو ایک نیک بات کہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی یہ صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ محترم عزیزوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیں۔ آج کے دن ان صدقوں کا آغاز کریں جنہیں ہم نے برسوں سے بھلا دیا ہے۔ آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن اللہ کی راہ میں دیا گیا چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے جب وہ اخلاص و نیت کے ساتھ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج کا دن قیمتی ہے اور سفر کا مہینہ کتنا اہم ہے۔ میرے پیاروں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 3 صدقوں کے بارے میں بات کریں گے جو آج آپ نے سفر کے پہلے جمعے کو کر لیے تو اللہ آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گی بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی رزق اور سکون عطا کریں گی۔ محترم عزیزوں، اب ہم جانتے ہیں ان بابرکت صدقات کے بارے میں جو اگر آج آپ نے سفر جمعے کے دن یعنی سفر کے پہلے جمعے کو کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے قرض اتر جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی عزت آپ پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے گا اور آپ کی تقدیر کو ایسے سنوار دے گا جیسے خزاں میں بہار آ جائے۔ سب سے پہلا صدقہ ہے کسی غم زدہ
یا پریشان ہر انسان کی دل جوئی کرنا، یہ وہ امن ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو دنیا کے کسی غم سے نجات دلائے، اللہ اسے قیامت کے دن ہم سے نجات دے گا۔ کسی کا دکھ بانٹنا، کسی کے ساتھ بیٹھ جانا اور صرف یہ کہنا کہ سب بہتر ہو جائے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اللہ آپ کے اپنے دکھوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، کسی کے لفظوں میں راحت چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر اس کے ساتھ چند لمحے بیٹھ جائیں، اسے تسلی دے دیں، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں صدقے میں شمار ہوتا ہے، اور وہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کی ویرانیوں کو آباد کر دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مالی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھی بات صدقہ ہے، اور جو کسی کو اچھی بات کہے یا کسی کو امید دلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو جب آپ کسی غم زدہ شخص کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو آپ خود نہیں جانتے کہ آپ نے کسی کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو کیسے جوڑ دیا۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی مالی بہم برہان میں ہے، کوئی رشتوں کے ٹوٹنے سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بیماریوں کی چکی میں پیس رہا ہے۔ ایسے میں ایک شخص جو کسی کو اللہ کی امید دلائے، وہ صرف ایک انسان کا سہارا نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کے کام آتا ہے، میں اس کے کام آتا ہوں۔ پھر دوسرا صدقہ ہے کسی کو دل سے معاف کر دینا۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ جیب سے کچھ لیتا ہے نہ وقت سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت اتنی ہے کہ بندے کے دل کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ انسان اگر چاہے تو انتقام لے سکتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا صرف سامنے والے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون کا باعث ہوتا ہے بھی، کیونکہ جب دل سے نفرت نکلتی ہے تو وہاں رحمت اترتی ہے، برکت آتی ہے، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص بار بار معاف کرتا ہے اللہ اس سے بار بار عطا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو انبیاء کی صفت ہے، جو اولیاء کی صفت ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ہم اپنے دلوں میں کینہ لے کر گھومتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا تب تک دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اگر آج کے دن آپ نے کسی کو معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا، تو یقین کریں وہ عمل آپ کی زندگی میں ایسی روشنی لائے گا جس سے دنیا کی کوئی دولت نہیں لا سکتی۔ یہ دونوں صدقے وہ ہیں جو نہ دولت مانگتے ہیں، نہ وقت، نہ طاقت، بس نیت و اخلاص مانگتے ہیں۔ اخلاص مانگتے ہیں، اور یہی اخلاص انسان کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ آج سفر کے پہلے جمعے کو اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بچا لے گا جن سے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ محترم عزیزوں، جیسا کہ ہم پہلے دو اہم صدقوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں پہلا صدقہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو کر دل جوئی کرنا تھا، اور دوسرا صدقہ تھا کسی کے آنسوں کو صاف کر دینا، کسی کے بوجھ کو بانٹ لینا۔ آج ہم تیسرے اور آخری صدقے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو بغیر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے مگر اس کی حقیقت بہت عظیم ہے۔ یہ صدقہ ہے صرف 10 روپے اللہ کی راہ میں دینا۔ محترم ناظرین، اکثر اوقات شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنی چھوٹی رقم کا کیا فائدہ، یا یہ کہ 10 روپے سے کیا بنے گا، مگر یاد رکھیے رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر 10 روپے بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دیے جائیں تو وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس چھوٹے سے عمل کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ وہ بندے کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے گا۔
سوچئے جب ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم سے بچا سکتا ہے تو 10 روپے بھی اگر اللہ کے لیے دیے جائیں تو کتنے عظیم ہو سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں روزانہ ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب ہم 10 روپے یا اس سے بھی کم رقم کسی نیک کام میں لگا سکتے ہیں، جیسے کسی فقیر کو دینا، مسجد میں چندہ دینا، کسی بچے کو قرآن پاک کے لیے جوزدان لینا، کسی غریب کے لیے پانی کی بوتل لینا یا کسی پرندے کو دانہ ڈالنا۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی نیکی معمولی نہیں، کیا معلوم وہی چھوٹا سا عمل تجھے جنت میں لے جائے۔ یہی یقین ہمیں حرام عمل میں اخلاص پیدا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑی بڑی عبادات کرتا ہے مگر میری ریاکاری ہوتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا عمل جیسے کسی بچے کو مسکرا کر دیکھنا یا کسی کو 10 روپے دینا اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک بزرگوں کا قول ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگرچہ تمہارے پاس صرف ایک سکے قیمت ہو، کیونکہ اللہ اسے پہاڑوں جتنا کر دے گا۔ اسی حقیقت قرآن مجید میں بھی یوں بیان فرمایا گیا، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ محترم عزیزوں، 10 روپے کی قدر وہی کر سکتا ہے جو غربت اور بھوک کو جانتا ہے۔ بعض اوقات کسی کے لیے یہ 10 روپے دن بھر کی روٹی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ماں اپنے بچے کے لیے روٹی خرید نہیں پاتی، اور ایسے وقت میں اگر کوئی 10 روپے دے دے تو وہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دن بھر میں کئی بار ایسی جگہوں پر 10 روپے ضائع نہیں کرتے، جیسے کہ فضول چپس، گٹکا یا غیر ضروری چیزیں۔ اگر ہم انہی 10 روپے کو اللہ کے لیے بچا کر صدقہ کر دیں تو وہی پیسے ہماری آخرت کا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صدقہ فقیری کو دور کرتا ہے، عمر میں برکت لاتا ہے، مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ یہ حدیث اور اقوال ہمیں سمجھاتے ہیں کہ صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں بلکہ دل کی سخاوت کا نام ہے۔ کسی غریب کو 10 روپے دے کر ہم صرف ایک سکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ ایک حکایت ہے، ایک بار ایک نیک بندہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کے پاس صرف 10 روپے تھے۔ اسے بھوکا فقیر ملا، اس نے سوچا کہ میرے لیے یہ 10 روپے شاید کچھ نہ کریں مگر اس کے لیے شاید ایک وقت کا کھانا بن جائے۔ اس میں 10 روپے دے دیے۔ رات کو خواب میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جو 10 روپے میری امتی کے لیے دیے، اللہ نے تیرے نام جنت میں ایک محل دیا۔ محترم، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کیا معلوم کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے کبھی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، خاص طور پر چھوٹے صدقے جیسے یہ 10 روپے دل سے دیے جائیں تو یہ آسمانوں پر وزنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ محترم عزیزوں، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی مصیبتیں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی جان مال اولاد محفوظ ہو، تو پھر ان تینوں صدقات کو معمول بنا لیں۔ یقین کریں، جب آپ روزانہ 3 صدقے کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک خاص سکون، ایک خاص برکت آپ کے ہر کام میں شامل ہو رہی ہے۔ صدقات کا فائدہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم یہ صدقے لازمی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے خیر و برکت امید رکھیں۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اس طرح کے ہر روحانی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک روز وقت پہنچتی رہیں۔ کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیں
کریں کہ آج انشاءاللہ صدقات شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف انشاءاللہ لکھنا ہے۔ دوستوں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی نیتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں سے پریشانی ختم فرمائے، ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے اور ہمیں ان اعمال پر مستقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔